آپ کہتے ہو کہ قیاس اور اجماع حجت و دلیل نہیں ہے، جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ہیں وہی قابل عمل ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں لفظ جاموس قرآن میں ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ بھی سوال جو ہے یہ امتحان کے لیے ہے، اور اس بارے میں نے تھوڑی دیر پہلے جواب دیا، جس نے بھی اس کو سنا ہے اس کو یہ بات واضح ہوئی۔ یہ الزام ہے اہل حدیث پر کہ ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ سے کوئی عیسائی آ کے کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم بولیں گے ہم کیسا نہیں مانتے، ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ کا بندہ نبی اور رسول مانتے ہیں۔ تو اب ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اجماع کو مانتے ہیں ایسا اجماع جو ثابت ہو۔ کوئی بھی آدمی جب دلیل میں ہار جاتا ہے کیا بولتا ہے؟ اس پر اجماع ہے۔ کئی مسائل جن پر اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایسے مسائل میں اختلاف موجود ہے، کئی مسائل ایسے ہیں۔ اب اجماع کا صرف اس میں دعویٰ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو تراویح پر مثال کے طور پر، دیکھیں میں مثال بیان کر رہا ہوں، آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ تراویح کی 20 رکعات پر اجماع ہے، حالانکہ علامہ عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں میں کافی اختلاف ہے، اور 10 قول انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں کہ اتنے اقوال تراویح کے عدد کے بارے میں ہیں کہ 11 رکعت پڑھی جائے، پھر 16 رکعت ہے، 20 ہے، 24 ہے، 28 ہے، 36 ہے، پھر 39 ہے، پھر 41 ہے، 47 ہے، یہ کیا ہے؟ تو پھر کیسے اس پہ اجماع کیسا ہوا؟ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اجماع ہو، کیا اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ سنی سنائی باتیں کہہ رہا ہے۔ علامہ عینی حنفی ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں امام الترمذی نے سنن الترمذی ہے جس کو جامع ترمذی کہتے ہیں، امام الترمذی نے اقوال ذکر کیے ہیں تراویح کے سلسلے میں، اور 36 کا عمل ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اب 20 پر اجماع کیسے ہوا؟ تو بہت سارے دعوے اجماع کے ہوتے ہیں لیکن اجماع اس پہ نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے گمراہ۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں اگر اجماع ثابت ہے تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن صرف کسی آدمی کا کہہ دینا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، صرف دعوے سے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے، صرف دعوے سے نہیں ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے تو آدمی گمراہ ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی دلیل لی ہے، اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمان کسی مسئلے پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں تو یہ دلیل ہوتا ہے۔ لیکن کون؟ یہ بھی آپ یاد رکھیں، اجماع کی تعریف بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اجماع کو نہیں مانتے، آپ ان سے بٹھا کے پوچھیں اجماع کس کو کہتے ذرا بتاؤ، اس کو نہیں معلوم ہے، اجماع کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی امور میں سے کسی معاملے میں امت کے مجتہدین کا کسی ایک چیز پر جمع ہو جانا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، کو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے مجتہدین کا، علماء، مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے، جو قرآن و سنت سے خود مسئلے نکالتا ہے۔ امت مسلمہ کے مجتہدین کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ آج جو لوگ بھی ہیں عام طور سے وہ مقلدین حضرات ہیں، مجتہدین تو ہے نہیں۔ ہم مجتہدین کے اجماع کو مانتے ہیں۔ اجماع کی تعریف میں خود مجتہد آتا ہے، مقلد آتا ہی نہیں اس میں۔ تو آپ جس مسئلے میں اجماع بیان کر رہے ہیں بتائیے کہ مجتہدین سے اس پہ اجماع ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں
جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوگی۔ جہاں تک کہ قیاس کا معاملہ میں نے بیان کیا، وہ قیاس جو قرآن و سنت پر مبنی ہو ہم اس کو مانتے ہیں، بشرطے کہ اس میں علت جو بیان کی گئی ہے علت کے مطابق ہو، اس پر وہی حکم لگایا جائے۔ قیاس کی تفصیل ہے، میں ابھی بیان نہیں کر سکتا اس کو، کہ اس میں اصل ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے اور علت ہوتی ہے، اس میں حکم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی مسئلے پر قیاس کر کے بیان کرے کہ یہ قیاس سے یہ چیز ثابت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قیاس کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ اس کو قیاس مع الفارق بھی کہتے ہیں۔ یہ قیاس کیا ہے؟ فارق، یعنی ایسی چیز اس میں ہے کہ اس مسئلے سے الگ ہے، یہ زبردستی اس پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ تو قیاس صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ثابت شدہ اجماع کو مانتے ہیں اور غلط یعنی قیاس کو نہیں مانتے، ہم صحیح قیاس کو مانتے ہیں۔ تو ثابت اجماع اور صحیح قیاس اس کو ہم مانتے ہیں۔ غیر ثابت شدہ دعوے اجماع کے ہم نہیں مانتے، زبردستی کے قیاس ہم نہیں مانتے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔